کیا عشاء کے صرف 4 فرض پڑھ سکتے ہیں؟ اگر کوئی عشاء کی نماز لمبی ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے تو اگر وہ صرف 4 فرض پڑھ لے تو کیا اس کی عشاء کی نماز ہو جائے گی؟ اسی طرح اگر عصر کی بھی صرف 4 رکعت فرض پڑھ لے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ حنا صاحبہ بہاولپور سے۔ جی حنا صاحبہ، بالکل فرض نماز ہو جائے گی۔ 17 رکعتیں سوچ کے نماز ہی چھوڑ دینا عشاء کی، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ تو 4 فرض یہ بہت زیادہ ضروری ہیں۔ اگر کوئی سنتیں نہیں پڑھ رہا، صرف 4 فرض پڑھ لیتا ہے تو فرض تو ذمے سے ساقط ہو گئے نا، ورنہ فرض چھوڑنا تو کبیرہ بہت بڑا گناہ ہے اسلام میں۔ تو کسی بھی طرح ہو فرض بہرحال پڑھے۔ باقی عشاء کے بعد 2 سنتیں مؤکدہ ہیں تو وہ بھی پڑھ لیں، کیا جا رہا ہے اس میں، وہ بھی مؤکدہ ہیں۔ کبھی کبھار چھوڑ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن چھوڑنے کا معمول بنا لینا اس میں گناہ کا خطرہ ہے۔ ایسا شخص قابل ملامت ہے، نبی کی سفارش شفاعت سے محروم ہونے کا خطرہ ہے۔ تو اس لیے 2 سنتوں کو کا بھی معمول بنانا چاہیے۔ کبھی کبھار چھوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہرحال 2 سنتوں میں اور 4 فرض میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ 2 سنتوں کے چکر میں 4 فرض کبھی بھی نہ چھوڑیں۔ نہیں پڑھے جا رہے تو 4 فرض ہی پڑھ لیں، تو لیکن عام 2 سنتوں کا بھی معمول بنا لیں۔ تو 6 رکعتیں عشاء کی، جس کو ہم کسی حد تک ضروری کہہ سکتے ہیں۔ 4 فرض تو وہ تو فرض ہیں بہرحال، اور 2 سنتیں مؤکدہ ہیں۔ وہ چھوڑنا حرام اور کبیرہ گناہ تو نہیں ہے، لیکن قابل ملامت ہے ایسا شخص جو سنتیں نہ پڑھے۔ اور وطر 3 رکعت وطر رہ گئے، وہ پوری رات میں کبھی بھی پڑھ لیں، وہ بھی واجب ہیں، وہ چھوڑیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ باقی عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنا وہ سنت ہے، وہ لازمی نہیں ہے۔ ظہر، عصر اور عشاء کی 4 سنتوں کی فضیلت۔ ظہر، عصر اور عشاء سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ اگر کوئی انہیں مستقل چھوڑ دے تو کیا وہ گناہ گار ہوگا؟ ارسلان راولپنڈی سے۔ دیکھیں، عصر اور عشاء کی جو 4 سنتیں ہیں وہ 2 سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، ان کو اگر چھوڑ دیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں وہ مؤکدہ ہیں۔ کبھی کبھار چھوٹ گئی، تھکاوٹ ہے تو الگ بات ہے، لیکن چھوڑنے کا معمول بنا دینا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، فضیلت کیا ہے؟ ظہر سے پہلے کی سنت کی فضیلت تو یہ کہ نبی نے ہمیشہ پڑھی ہیں۔ عصر سے پہلے جو 4 سنتیں ان کی فضیلت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم اللہ عبدن، اللہ اس بندے پر رحم کرے جو عصر سے پہلے یصلی 4 قبل العصر، جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ فضیلت ہے حدیث میں، اللہ اس پر رحم کرے، تو نبی کی زبان سے رحمت کی دعا نکل گئی۔ عشاء سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنا کسی حدیث سے میں اس کی کوئی صراحتاً فضیلت نہیں ملتی، البتہ علماء نے قیاس کیا ہے اس کو ایک اس حدیث پر جس میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے بالکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین کلی اذانین صلاۃ، 3 دفعہ آپ نے فرمایا، پھر فرمایا لمن شاء، اس کے لیے جو چاہے۔ ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے، اور 2 اذان سے مراد ہے اذان اور اقامت۔ تو ہر اذان اور اقامت کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نماز پڑھا کرو، فضیلت ہے، واجب نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی عشاء میں بھی عشاء کے فرض یعنی اذان اور اقامت کے درمیان ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، تو کم از کم 2 رکعت تو پڑھنی چاہیے۔ 4 رکعتوں کا علماء نے اس لیے کہا کہ قیاس کر کے، قیاس بھی ایک شرعی دلیل ہوتی ہے کہ بھائی جو رکعتیں 4 رکعتوں والی فرض ہیں ان سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے، جیسے ظہر کی 4 رکعتیں ان سے پہلے 4، عصر کی 4 رکعتیں ان سے پہلے 4۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے عشاء سے پہلے بھی 4 ہی ہوں گی، کیونکہ نبی نے کوئی مقدار متعین نہیں کی۔ لیکن ہم ظہر اور عصر پہ اگر قیاس کرتے تو اس سے یعنی استیناس کیا جا سکتا ہے کہ جب ظہر اور عصر سے پہلے 4 ہیں تو عشاء سے پہلے بھی 4 ہوں گی، کیونکہ فجر سے پہلے 2 ہیں، کیونکہ فجر کے فرض 2 ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک استیناس کیا علماء نے، کیونکہ حدیث میں صراحتاً ذکر نہیں ملتا کہ کتنی پڑھنی چاہیے، تو اس لیے مطلق صلاۃ کا حکم ہے۔ تو ظہر اور عصر پہ قیاس کیا تو فقہا نے کہا کہ عشاء سے پہلے بھی 4 رکعتیں پڑھنا مستحب ہے، افضل یہ کہ 4 کم از کم پڑھی جائیں، زیادہ پڑھیں تو اچھی بات ہے، تو ایک واجب نہیں ہے، افضل ہے۔ رفیع بھائی کا سوال یہ ہے کہ میں بیان میں اکثر یہ کہہ دیتا ہوں کہ فلاں جگہ کا پانی پینے سے عمر لمبی ہوتی ہے، صحت کا خیال رکھو گے تو عمر میں اتنا اضافہ ہو جائے گا، ڈاکٹر بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ خوراکیں کھاؤ، ایکسرسائز کرو تو عمر 10 سال بڑھ جائے گی آپ کی۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے، شریعت میں تو عمر متعین ہے، نہ اس میں کمی ہوگی نہ بیشی ہوگی۔ اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، قرآن کہتا ہے جس کی جو موت لکھی ہوئی ہے نا، وہ جب ٹائم آئے گا تو 1 سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا، 1 سیکنڈ بھی۔ اور ہم 10 سال عمریں بڑھا رہے ہیں بھائی، 20 سال بڑھا رہے ہیں عمریں، اور قرآن کہہ رہے 1 سیکنڈ بھی نہیں بڑھ سکتی۔ تو اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں، عمر جو اللہ کے علم میں انسان کی لکھی ہوئی ہے وہ تو واقعی کبھی بھی چینج نہیں ہو سکتی، زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے، لیکن وہ ہمیں نہیں پتا کہ کس کی عمر کتنی لکھی ہوئی ہے۔ ہم جب یہ بات کرتے ہیں تو اپنے ظاہر کے حساب سے کر رہے ہوتے ہیں، ظاہر کے حساب سے جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، ہمارے تجزیے اس کے حساب سے ہوتے ہیں۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں۔
ڈاکٹروں نے کسی کا میڈیکل ٹیسٹ کیا, دیکھا ہر چیز اوکے ہے, تو ڈاکٹروں نے کہا کہ بھائی یہ بندہ 100 سال تو نکال لے گا, اور بندے کی عمر ہے ابھی 40 سال. ڈاکٹر نے کیا کہا, یہ بندہ 100 سال سے پہلے نہیں مرے گا. اگلے دن کسی نے, زید نے آ کے اس کو اٹھا کر کے جان سے مار دیا. اب ہم ڈاکٹر کو پکڑ رہے ہیں کہ یار آپ نے تو بولا تھا کہ 100 سال سے پہلے مرے گا نہیں, یہ تو 41 سال میں ہی مر گیا. ڈاکٹر کیا کہے گا, بھائی میں نے ظاہری اعتبار سے کیلکولیشن کی, جو انسان کے ایک تجزیہ ہوتا ہے اس تجزیے کے اعتبار سے میں نے کہا تھا کہ 100 سال تک جیے گا, مجھے کیا پتا کوئی بندہ آ کے اس کو جان سے مار دے گا. اب اللہ کے علم میں تو یہ تھا نا کہ کوئی بندہ آ کے اس کو مار دے گا, اس نے 40 سال سے زیادہ جینا ہی نہیں ہے, ناممکن ہے. لیکن یہ تو اللہ کے علم کی بات ہے نا, ہمیں تھوڑی پتا ہے. ہم ظاہر میں کیا کہیں گے کہ یہ بندہ 100 سال جیے گا کیونکہ صحت ایسی رکھی ہوئی ہے اس نے. اب اس دوران حادثے ہو جاتے ہیں, کوئی ٹرک کے نیچے آ کے مر جاتا ہے, کوئی بجلی کے کھمبے سے چپک کے مر جاتا ہے, یا کوئی وبا پھیلتی ہے تو بڑے بڑے صحت مند لوگ بھی نکل جاتے ہیں اس میں. تو ہم جب یہ بات کرتے ہیں نا, یہ کام کرنے سے عمر 10 سال بڑھ جاتی ہے, تو اپنے علم اور اپنے ظاہر کے لحاظ سے کر رہے ہوتے ہیں. تقدیر سے ہم نہ لڑ رہے ہیں نہ اس کو چھیڑ رہے ہیں. وہ اللہ کا علم ہے, وہ اللہ ہی کے پاس رہے گا, اس میں ہمیں نہ چھیڑ چھاڑ کی اجازت ہے, نہ ہم اس کے بارے میں کوئی تبصرہ کر سکتے ہیں. وہ اللہ کا علم ہے کہ اس نے کتنے سال زندہ رہنا ہے, وہ اللہ جانے. اللہ نے وہ فرشتوں کو بھی علم نہیں دیا ہے, وہ اللہ کے پاس ہے علم. ہمیں وہ علم جب پتا چلتا ہے جب بندہ مر جاتا ہے. مرنے کے بعد ہم یہی کہیں گے اس نے اتنا ہی جینا تھا, اس سے 1 سیکنڈ بھی آگے اور 1 سیکنڈ پیچھے اس کی زندگی نہیں ہو سکتی تھی. کام سے پہلے وہ علم ہمارے پاس تھوڑی ہوتا ہے. اسی وجہ سے دیکھو, جس کی عمر 40 سال ہے, اللہ کے علم میں تھا کہ یہ 41 سال میں مر جائے گا, ڈاکو آ کے اس کو مار دیں گے. لیکن وہ کیا کرتا ہے, وہ اپنی صحت بنانے کی فکر میں لگا ہوتا ہے کہ میں 100 سال جیوں گا, ڈاکٹروں سے مشورے لے رہا ہوتا ہے. اب 41 سال کا ہوا, کسی نے مار کے چلا گیا کوئی اس کو. اب لوگ کہیں گے بے وقوف آدمی اپنی زندگی کی کوشش کر رہا تھا, تقدیر میں تو 41 سال لکھے ہوئے تھے, اور یہ بے وقوف آدمی 100 سال تک کی کوشش کر رہا تھا جینے کی. تو ہم کہیں گے بھائی یہ کیوں بے وقوف ہے, اس کو کیا پتا تھا کہ میری تقدیر میں 41 سال لکھے ہوئے ہیں, یہ تو یہی سمجھ رہا تھا جیسے باقی لوگ جیتے ہیں میں بھی جی لوں گا. تو تقدیر خالصتاً اللہ کے علم کا نام ہے, وہ اللہ پہ ہی چھوڑ دینا چاہیے. ہم جو معاملات ہوتے ہیں وہ ظاہری اعتبار سے ہی ہم ان معاملات سے نمٹتے ہیں, اور ہمارے تبصرے بھی اسی اعتبار سے ہوتے ہیں, اور ہمیں پلاننگ بھی اسی اعتبار سے کرنی ہے, تقدیر کو سامنے رکھ کے نہیں کرنی. تقدیر کے عقیدے کا فائدہ جب اٹھایا جائے گا جب کام ہو جائے, تو تسلی کے لیے پھر یہ کہا جائے گا کہ بھائی اب کیا رونا دھونا, اللہ کے علم میں تو یہی تھا کہ یہ اتنے سال زندہ رہے گا, تو ہم تو اپنے علم کے حساب سے پلاننگ کر رہے تھے, ہمیں اللہ کا کیا پتا تھا. لیکن جب مر گیا تو اس کا مطلب بھائی یہی ہے کہ بس اللہ کے علم میں یہی تھا, ہم صبر کریں گے, کیونکہ اللہ سے کوئی لڑ نہیں سکتا. ایک منٹ, اللہ سے کوئی لڑ نہیں سکتا. اس کی اور آسان مثال میں دیتا ہوں کہ زید نے فرض کرو بکر کو قتل کر دیا, 40 سال کا بھی جوان تھا, بکر اس کو جان سے مار دیا. ہم زید کو چھوڑیں گے یا پکڑیں گے؟ بولو, پکڑیں گے. ہم نے زید کو لے آئے سولی پہ لٹکانے کے لیے, یا بندوق یہاں رکھ دی, تجھے بھی قصاصاً قتل کیا جائے گا. زید ہمیں جواب میں کہے گا کہ دیکھو بکر نے 40 سال میں مرنا تھا یا نہیں مرنا تھا, تم تو خود کہتے ہو موت 1 سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتی, تو میں نے تو اس کو اسی ٹائم پہ مارا ہے جس ٹائم پہ اس نے مرنا تھا, جو لکھی ہوئی تھی اس کی. تو میں نے کون سا ظلم کیا اس کی؟ تم لوگ کہتے ہو کہ 40 سال یعنی جو بھی عمر جس کی لکھی ہوئی ہے وہ اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا, تو میں نے کون سا کام کر دیا ہے؟ وہ مرنا تھا تو میں نے مار دیا, تو یہ تو ہونا تھا. آپ جواب میں کیا کہو گے؟ زید کو چھوڑ دو گے آپ اسے پتہ ہے کیا کہو گے؟ آپ بولو گے ٹھیک ہے, یہ تو مرنے کے بعد ہمیں پتا چلا کہ اس نے اتنا ہی زندہ رہنا تھا, تجھے کس نے پہلے بتا دیا تھا کہ 40 سال کے بعد یہ زندہ نہیں رہے گا؟ تیرے علم میں تو یہی تھا کہ جوان آدمی ابھی مزید زندہ رہے گا, اور تو نے اپنے علم کے مطابق کام کیا اس سے زندگی کا حق چھینا ہے. یہ تو اللہ جانے کہ اللہ کو پتا تھا کہ زید نام کی آدمی آ کے اس کو قتل کرے گا, یہ تو اللہ کو پتا تھا نا, تجھے تھوڑی پتا تھا. تو تجھے جو قیامت کے دن سزا ملے گی اور دنیا میں سزا ملے گی وہ تیری معلومات کے حساب سے ملے گی, وہ تقدیر کے حساب سے نہیں ملے گی. اور اگر یہ دلیل اس کی سمجھ میں نہ آئے تو ایک اور دلیل دیں, اس سے کہیں ٹھیک ہے بکر کی قسمت میں لکھا ہوا تھا کہ 40 سال کے بعد مر جائے گا, اور مارنے کے بعد پتا چلا تو ہم اب تجھے بھی مار دیں گے, ہم پہ بھی کوئی الزام نہیں ہے, کیونکہ جب گولی تیرے سر سے گزرے گی تو پتا چل جائے گا تو نے بھی اتنی عمر میں مرنا تھا, تو جس دلیل کی بیس پہ تو نے اس کو مارا ہے اسی دلیل پہ ٹشیاؤں. چلو گئے, آپ نے زید کو بھی اڑا دیا, اب اس کے رشتہ دار آ رہے ہائے 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 ہمارا بندہ مار دیا, تو آپ کہیں کوئی نہیں مارا, اتنے ہی دن اس کی زندگی تھی, اس سے زیادہ اس نے جینا تھا ہی نہیں, کیا خیال ہے بھائی؟ تو ہم نے کون سا غلط کام کیا؟ تبھی قرآن کہتا ہے جب یہ مجرمین قیامت کے دن آئیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ ہم شرک
تو ہمارے باپ داداؤں نے شرک کیا, ہم نے بھی شرک کیا, تو چاہتا تو ہمیں شرک سے بچا لیتا, زبردستی بچا لیتا. تو اللہ کیا کہیں گے, هل عندکم من علم فتخرجوه لنا, کیا تمہارے پاس پیسے پہلے سے نالج تھی کہ تمہاری قسمت میں شرک لکھا ہوا ہے؟ یہ تو مجھے پتا تھا نا تم شرک کرو گے, تمہیں تھوڑی پتا تھا, تم نے تو اپنے اختیار سے ایک جرم کیا ہے. تو اس لیے عمر تو اللہ کے علم میں نہ ایک سیکنڈ بھی کسی کی موت کا وقت نہیں ٹلتا, لیکن وہ اللہ کو پتا ہے, وہ مجھے اور آپ کو نہیں پتا. تو ہم نے ظاہری اسباب اختیار کرنے ہیں. ایک بات تو یہ, دوسری بات یہ کہ تقدیر میں یہ پہلے سے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ لوگ چشمے کا پانی پیئیں گے, 100 سال جئیں گے, اللہ کے علم میں تقدیر میں لکھا ہوتا ہے. اور یہ کراچی کے نل کے کھولیں گے, پہلے ہوا آئے گی, اس کے بعد گٹر کا پانی آئے گا, اس کے بعد گٹر کا ملا ہوا پانی آئے گا, اور یہ کھوٹ بڑھ بڑھ کے پیئیں گے, اور 40 بھی بمشکل کراس کر پائیں گے. تو یہ بھی تو اللہ نے لکھا ہوا ہوتا ہے, اللہ کے علم میں ہوتی ہے یہ بات. جاپان کے لوگوں کی عمریں لمبی ہیں. کیوں لمبی ہیں؟ کیونکہ دنیا کو اللہ نے اسباب سے جوڑا ہوا ہے. اللہ کو پتا ہے پہاڑی لوگ ہیں, بوائل چیزیں کھائیں گے, تیل ویل کوکنگ آئل نہیں کھائیں گے. تو یہ سب چیزیں پہلے سے اللہ کے علم میں تھیں کہ یہ لوگ نہیں کھائیں گے, لہذا 100 سال جئیں گے. اور یہ کمبخت برگر پیزے کھا کھا کے دھماکوں سے پھٹیں گے. تو اللہ نے پہلے لکھا ہوا ہے فرشتوں کو 30 سال سے زیادہ نہیں لکھنا. صحیح ہے, یہ 30 میں مرے گا. اور یہ بھی لکھا ہوتا ہے کراچی میں رہے گا, کتنی اچھی صحت ہو, کتنے چشموں کا پانی پی لے, بہترین, لیکن چونکہ یہاں کی حکومت امن و امان قائم کرنے میں ناکام, اور یہ لوگ پھر امن کی کوشش بھی نہیں کریں گے, اپنے حقوق کے لیے نکلیں گی بھی نہیں, لہذا کوئی 20 میں مرے گا, کوئی 25 میں مرے گا, کوئی کچھ تو پیدا ہونے سے پہلے مر جائیں گے. کیوں مریں گے؟ پریگننسی میں عورت جائے گی ہاسپٹل, اور سڑکوں کے کھڈے اس کے حمل کو راستے میں گرا دیں گے. تو جیسے کرتوت ہوتے ہیں نا, اس حساب سے عمریں اللہ نے پہلے سے ہم لوگوں کی بولو لکھ دی ہوتی ہے, کرتوتوں کے حساب سے. جہنم بھی تو کرتوتوں کے حساب سے لکھی. تقدیر میں صرف یہ تھوڑی لکھا ہے کہ یہ اتنے سال جئیں گے. جنت جہنم بھی پہلے سے تقدیر میں لکھی ہوئی ہے. اللہ نے لکھا ہوتا ہے یہ کمبخت کا مجھے پتا ہے, یہ نالائق برائیاں کرے گا اور جہنم میں جائے گا, اور یہ اچھائیاں کرے گا اور جنت میں جائے گا. تو تقدیر تو کام کے بعد پتہ چلتی ہے, کام سے پہلے کچھ پتہ نہیں چلتا. یہی آزمائش ہے. تو ہم نے ظاہر کو دیکھ کے چلنا ہے. اور ہم جب کہتے ہیں کہ اس کی عمر 10 سال بڑھ جائے گی اگر یہ صحت کا خیال کرے, تو ہم اپنے علم کے لحاظ سے بڑھا رہے ہوتے ہیں. اللہ کے علم میں تو متعین ہوتی ہے, وہ چینج نہیں ہو سکتی. اس کی مثال ہے, دیکھو حدیثوں میں یہ بھی تو آتا ہے نا کہ ہر شخص کی عمر متعین لکھ دی ہے, لیکن حدیث میں یہ بھی آتا ہے من احب ان ينسأ فی اثرہ فلیصل رحمہ, جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے وہ رشتہ داری کو جوڑے, یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے تو عمر کیا ہو جائے گی, بڑھ جائے گی. اب ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے عمر تو بڑھتی نہیں ہے, دوسری طرف حدیث میں آ رہا ہے یہ اچھا کام کرو تو عمر بڑھ جائے گی. تو مطلب یہی ہے کہ ہمارے لحاظ سے عمر بڑھ جائے گی, اللہ کے علم کے لحاظ سے عمر نہیں بڑھے گی. کیونکہ اللہ نے لکھا ہوتا ہے کہ ویسے یہ 50 میں مرے گا, چونکہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے گا تو اس کی عمر میں 60 کر دوں گا. تو پہلے سے اللہ نے کر دی ہوتی ہے, کیونکہ اللہ کو پتا ہوتا ہے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے گا, تو وہ رشتہ داروں سے اچھے سلوک کی وجہ سے 10 نمبر گریوی میں مل رہے ہوتے ہیں اس کو ایج کے. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ دیکھو اللہ نے اس کے بارے میں لکھا ہوتا ہے یہ 50 سال میں مر جائے گا کسی کے بارے میں, لیکن اللہ کو پتا ہے کہ یہ مرے گا تو 50 سال میں, لیکن رشتہ داروں سے اچھا سلوک بھی کرے گا. تو فرشتوں سے کہا ہوتا ہے 10 سال اس کے ڈال دو الگ سے. تو اب جو اصل تقدیر ہے وہ 60 سال لکھی ہوئی ہوتی ہے اس میں, کہ 60 میں مرے گا. مرنا تھا 50 میں, جس حساب سے یہ پیزے برگر کھا رہا تھا, مرنا کس میں تھا 50 میں, لیکن ایک نیکی کر رہا تھا, رشتہ داروں میں جوڑ پیدا کر رہا تھا, تو اس نیکی کی وجہ سے اللہ کہیں گے کہ یہ 60 میں مرے گا. اب اصل عمر اس کی 60 ہے, اور حدیث میں جو آ رہا ہے کہ اچھا سلوک کرے گا تو عمر بڑھ جائے گی وہ 50 کے حساب سے, کہ صحت کے لحاظ سے تو 50 میں مرنا چاہیے تھا, لیکن اچھے سلوک کی وجہ سے 60 میں مرے گا. یہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو تقدیر کا علم اللہ کا علم ہے بھائی, اس میں ہمیں گھسنے کی اجازت نہیں ہے. وہ ایک ہے جو لکھا ہوا ہے وہ ہو کے رہے گا, لیکن وہ ہمیں کام ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے. تو کام ہونے کے بعد پھر یہ تبصرے کیے جائیں گے, بھائی مرحوم کی لکھی ہوئی تھی اتنے میں ورنہ تھا, برونے دھونے سے کیا کرنا ہے, بس چلے گا. بس اللہ مغفرت فرمائے, درجات بلند فرمائے. ایک اسی زمانے میں ایک سوال ہو رہا ہے, جیسے ابھی آپ نے فرمایا تھا کہ جو پرس نکالنے میں تھوڑا سا اٹک گیا تو اسے گولی مار دی, تو اسی طرح بہت سارے واقعات ایسے ہوئے ہیں. میرے دماغ کے دوست ینگ اپنی بیوی بچوں کو آئس کریم کھلانے لگی گیا گلچن میں, اس کے کوئی ٹانگ میں کھجلی ہوئی ہوگی, اس نے ذرا سا ہاتھ نیچے کیا, وہ سمجھا ریوالور نکالا ہے, اس نے بھی گولی مار دی. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو لوگوں کے یہ عقیدے بنے ہوئے ہیں یا ایمان ایسے کمزور ہوئے ہیں
کہ اس अस्पताल जाएंगे तो बेटा होगा, इस अस्पताल जाएंगे तो बेटी होगी, जरा इस पे भी वाज़ेह ये कीजिए। जहालत है, ये भी लोगों में एक जहालत है कि इस हॉस्पिटल जाएंगे तो लड़का होता है, यहाँ जो भी गया उसके लड़का पैदा हुआ है, और इस हॉस्पिटल में रिपोर्ट ये कि लड़कियां पैदा हो रही। बकवास है भाई, जहालत है। तो ये जो हिंदुइज्म इतना दुनिया में फैला है ना, बुतों की इबादत, ये तवहुम परस्ती इंसान को बड़े से बड़े जराइम करवाती है, बड़े से बड़े जराइम। कोई दलील नहीं है, जो लड़का है वो चाहे जहां भी जाओ लड़का ही पैदा होगा, लड़की ने पैदा होना है तो जिस हॉस्पिटल में जाओगे लड़की ही पैदा होगी। और इतनी नफरत क्यों है लड़की की पैदा होने से? तुम्हें शर्म नहीं आती यार? तुम भी तो किसी औरत की औलाद हो, उधर जाओ लड़का हो जाएगा तो उधर नहीं जाओ लड़की ना हो जाए यार, लड़कियां 100 लड़कियां हो जाए, क्या है इसमें? हिंदू बन जाओ, मेरा ख्याल है। मुझे ऐसे मुसलमानों पे बड़ा गुस्सा आता है, कमबख्तों, सारे काम तुम हिंदुओं वाले कर रहे हो, गैर मुस्लिम वाले कर रहे हो। मुनाफकत छोड़ दो, मुनाफकत छोड़ दो। यहबु लिमन यशाउ इनासा, अल्लाह कहते हैं जिसको चाहता हूं बेटियां गिफ्ट में देता हूं। जिसको खुदा गिफ्ट कह रहा है उस पे तुम्हारा मुंह सड़ रहा है, तुम्हारे मुंह से धुआं निकल रहा है, बेशर्मो। मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा है, मैंने रोते हुए देखा एक औरत को, बताया गया बेटी पैदा हुई, रो पड़ी, मेरा दिल कर रहा था इसको लगा के चमाट मारो साली, बेगैरत, बेशरम। तुझे अपनी पैदाइश पर भी फिर शर्मिंदा होना चाहिए, मैं क्यों पैदा हुई थी? तो ये गैर मुस्लिमों का काम है। जब आखिरत का इनकार होगा ना तो बड़े से बड़ा जुर्म भी इंसान के लिए हलाल हो जाएगा। ये सारे आखिरत के मुनकिर लोग हैं, बेईमान लोग हैं जो खुदा पर ईमान नहीं रखते। सब उन बेईमानों का काम है। ये नस्ल रोकना भी बेईमानों का काम है कि खाना ले मेरे पैसे, ये अपनी औलाद को रोक रहा है। देखो अगर रोक रहा है, सेहत का इशू है, तुमसे संभल नहीं रहे बच्चे, रोक लो। शरीयत में अच्छा काम तो नहीं है, लेकिन कोई फर्ज वाजिब नहीं है शरीयत में नस्ल बढ़ाना। तरगीब है, नस्ल बढ़ाओ भाई, लेकिन इस बेस पे रोक रहा है ना कि मेरा पैसा खाएगा। तो तुमसे बड़ा बेशर्म दुनिया में कोई नहीं है। कमबख्तो, तुम्हें खुदा ने तब पैदा किया, तुम्हारी माँ की छाती में दूध पैदा करके बता दिया कि तुम्हारा रिस्क मेरे जिम्मे है, तो तुम्हारी औलाद को कैसे खुदा भूल जाएगा? ये मादा परस लोग हैं जो कहते हैं हम बंदर की औलाद हैं। उनका काम है कि ऑटोमेटिकली हो रहा है सारा काम, खुद ब खुद बच्चे मार्केट में आ रहे हैं तो उनकी रोजी की हमें फिक्र करनी है। ये वो जो बंदर की औलादें हैं ना, डार्विन की थ्योरी से मुत्तफिक हैं, ये उनकी सोच है। जो खुदा को मानते हैं वो कहते हैं भाई ऑटोमेटिकली कुछ भी नहीं होता, बच्चा इधर मार्केट में आया, इधर माँ की छाती में दूध पैदा हुआ, ये इसकी अलामत है, इसका रिस्क किसके जिम्मे है? अल्लाह के जिम्मे है। आप कह सकते हो मादा परस बड़ा कमीना होता है, वो फिर कहेगा दूध ही आ रहा है ना, स्कूल की फीसें थोड़ी आ रही हैं, बच्चे को खाली दूध चाहिए। अबे बेगैरत, खुदा ने दूध पैदा करके दिखा दिया है कि इस वक्त इसकी बुनियादी जरूरत दूध है, बेहतरीन दूध पैदा करूंगा मैं। इसका मतलब जो इसकी बुनियादी जरूरत है वो किसके जिम्मे है? मेरे जिम्मे है। लेकिन इन कमीनों को कहां अकल आएगी, मादा परस्तों को? तभी ये दुनिया में डिप्रेशन से मरते हैं बेगैरत। मौलवी डिप्रेशन लेस होता है, मैंने देखा है, मैंने खुश सिर्फ मौलवियों को देखा है, सिर्फ मौलवियों को मैंने खुश देखा है। सही है, कभी आओ तुम भी, कभी मौलवी बन हो, देखो लाइफ एंजॉय करोगे। जेब में धेला नहीं होगा फिर भी खुश होगा। ये जो तुम्हें बहुत से मौलवी लगते हैं ना, बहुत पैसा है, बेचारों को होता नहीं है, शक्ल अच्छी होती है जिसकी वजह से पैसे नूर होता है चेहरे पे, खुशी होती है, इसलिए लग रहा होता है बड़ी दौलत है। कभी अपने आप को गरीब दिखाते नहीं है दुनिया के सामने, लगता है होते होते कुछ भी नहीं है। तो शक्ल पे, चेहरे पे उनके खुशी होती है इसलिए। और ये मादा परस होते हैं, इतनी इतनी हजार गज के बगले हैं कमबख्तों के। बच्चा पैदा नहीं हो रहा कि जायदाद में शरीक हो जाएगा, खिलाएंगे कहां से? कमबख्त, तू सरिया देख तूने इसमें कितना डाला है इस घर में। जितने का तेरा बैतुल खला है ना गरीब आदमी का, तो घर भी इतने का नहीं होता। और 2 बच्चे, एक्चुअली वो बच्चों को एक्चुअली पालना बड़ा मुश्किल है आजकल, इकोनॉमिकली बड़े इश्यूज हैं, इकोनॉमिकली टोपी ड्रामा रख के चमाट मारो। तो मैं कहता हूं इन पर दुनिया में फिटकार है। हजार गज के कमबख्तों तुम्हारे बंगले हैं, उसमें रहने के लिए बंदा ही नहीं है, ना तुम्हारी बहू है, ना तुम्हारे दामाद है, ना तुम्हारे पोते हैं, ना तुम्हारे नवासे हैं। कुत्ता लेके घूम रहे हो तुम, ये कुत्तापन है या नहीं है? तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें मौलवी बना दिया भाई, हम तो बड़े खुश हैं। सीधी जब मैं आ रहा था बड़ा डर रहा था, पता नहीं मौलवी बन के क्या हो जाएगा। तो जब आए तो हमने कहा भाई यही जिंदगी है भाई, असल तो यही, आप मौलवी ना बनो, इंसान के बच्चे तो बन जाओ यार, मुसलमान तो बनो। तो या तो अल्लाह का इनकार कर दो, डार्विन की थ्योरी पे आ जाओ, हम सब बंदर की पैदावार है, खुदा बुदा कुछ भी नहीं है, माज़अल्लाह सब ऑटोमेटिकली चल रहा है। और अगर खुदा को मानते हो तो यार खुदा कह रहा है मैं तुम्हें बेटी दे रहा हूं तो गिफ्ट है, गिफ्ट पे कोई कमबख्त रो रहा है तो चमाट बनता है कि नहीं बनता? आपको कोई सोने की अंगूठी ला के गिफ्ट करे, आप हो रो रहे हो, आप बोलोगे यार तू इलाज करा अपना। और देने वाला गैरतमंद हो, है देने वाला क्या हो? गैरतमंद। गैरतमंद आदमी अपने गिफ्ट की बेकदरी बर्दाश्त करेगा? बोलो मैं आपको गिफ्ट दूं सोने की अंगूठी, आप रो रहे हो हाय 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 क्या दे दिया, क्या दे दिया। मेरे तो बड़ी गैरत आएगी भाई, यार हमारे गिफ्ट का तू मजाक उड़ा रहा है यार। तो गिफ्ट दे रहा है खुदा और तू कह रहा है ये क्या हो गया? रोक रहे हैं, 3 बेटियां हो गई, मुफ्ती साहब मैं बच्चा रुकवा लूं, बेटी ना हो जाए, 4 आ रहे होते मेरे पास। मैं बड़ा जब्त करके कहता हूं कि बच्चा नहीं रोक सकते तुम। कह रहे हैं भाई वो
IVF के जरिए जेंडर सेलेक्ट कर ले लड़का। मैंने कहा भाई अल्लाह को पे छोड़ो यार, क्यों लड़का लड़की की फिक्र में लग गए हो? जो दे दे कबूल कर लो। खुदा ने अजाब बनाना होगा ना, लड़कों को तुम्हारे लिए अजाब बनाएगा, जूते लगाएंगे तुम्हारे सर पे। मैंने देखा है, मन्नतें मान मान के बेटे पैदा हुए, उन शराब पी रहे हैं, डाकू बने हुए हैं, चोर बने हुए हैं, माँ बाप दुआएं कर रहे हैं, लग रही है मर जाए किसी तरीके से। तो जब खुदा के गिफ्ट का मजाक उड़ाओगे ना तो गजब किसको आएगा? अल्लाह कुरान में कह रहा है कि जिसको चाहता हूं बेटियां, यह हिबा, हिबा अरबी में गिफ्ट को कहते हैं, गिफ्ट देता हूं, उस गिफ्ट पे तुम्हारा मुंह बन रहा है, सड़ रहा है मुंह तुम्हारा, तो बगैर तो नहीं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? बेशरम, बड़ी बेशर्मी की बात है। ये पूछा भी नहीं करो मुझसे ना ये मसला, 3 बेटियां पैदा हो गई तो नस्ल रोक लूं। वैसे ही रोक ले भाई, तेरे को नहीं चाहिए बच्चे, किस शरीयत में बच्चे पैदा करना फर्ज नहीं है, ये ज़हन में रखो। मैं शरीयत का मसला नहीं चेंज कर सकता, आपकी मर्जी, आप एक बच्चा भी ना पैदा करो, अपना बुढ़ापे में कुत्ते रखो, आपको जो आपको दुनिया में ही सजा मिल जाएगी इसकी, कुत्ते लेके घूमोगे, ना तुम्हारी बहुएं होंगी, ना दामाद होंगे, ना कुछ भी नहीं होगा, कुत्ता होगा तुम्हारे पास। अंग्रेजों के पास यही है, बुढ़ी औरत के पास एक कुत्ता होता है, बुढ़े के पास एक कुत्ता होता है, इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। ये कुत्तापन है या नहीं है? कुत्तापन है यार, और इससे बड़ा क्या कुत्तापन होगा? कुत्ता मर जाए तो रो रहे हैं, कुत्ते को हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं। अबे नाने के लेके जाओ, दादा को लेके जाओ, दुआएं लो। कुत्ता दुआएं भी नहीं देता, बहू बहू करता है। कुत्ता रखो, वफादार जानवर है, हिफाजत के लिए जानवर है, इंसान नहीं है वो। जानवरों से फायदा लेने का हमें हुक्म है, तो फायदा लो, परिंदों की हिफाजत करो कुत्तों से, मुर्गियों की हिफाजत करो कुत्तों से। चोर डाकू का खतरा है, कुत्ता रख लो, वफादारी करेगा, इतना ठीक है। फैमिली मेंबर बनाने की जरूरत बोलो नहीं है, फैमिली मेंबर नहीं बनाओ कुत्ते को, है वो कुत्ता ही। और ये कुत्ते को फैमिली मेंबर वो बनाते हैं जिनके पास इंसान पालने के लिए नहीं होते, समझ रहे हो? इंसानों से वफा नहीं मिलती उनको, है ही नहीं, पैदा ही नहीं किए ना, तो वफा कहां से मिलेगी? तो ये सब टोपी ड्रामे हैं। तो नस्ल इस बेस पे रोकना कि खिलाऊंगा कहां से, इस बेस पे नस्ल रोकना बोलो हराम है, इस बेस पे नस्ल रोकना हराम है, इसमें अल्लाह को गजब आता है। तो तू 6 फुट का बना दिया मैंने तुझे, और ये जो डॉक्टरों की बातें सुन सुन के लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं ना, मैं भी ऐसी बातें कर रहा होता हूँ, डॉक्टर तो करते ही हैं कि ये खाएं, एक्चुअली ये खाएं, इतना प्रोटीन हमारी डाइट के लिए, इतनी कैलोरीज। ये मालदारों के चोचले हैं। ये किसके चोचले हैं यार? बोल लो ना, मैं भी तो बोल ही रहा हूँ ना। ये मालदारों के चोचले हैं। जब आपकी जेब में पैसा हो तो ये सारे चोचलों पर अमल करो, बैलेंस डाइट। ये मालदारों के चोचले हैं। अंडे इतने, प्रोटीन, गोश्त और इतना फैट, और डब्बे पे पहले देख रहा है इतनी कैलोरीज हैं। डॉक्टर ने, एक हमारे जानने वाले थे, उनको कहा मैं आपको इतनी कैलोरीज की परमिशन दे रहा हूँ, इससे ज्यादा कैलोरीज नहीं लेनी, इससे कम भी नहीं लेनी। मैंने कहा सारा दिन बैठ के कैलोरीज नापता रहे तू। तो ये मालदारों के चोचले हैं और इस पर अमल करना चाहिए मालदारों को। इतने बादाम, मैं खुद मशवरा देता हूँ, जब पैसा आए तो सबसे पहले खुराक अच्छी करो जरूर। जब पैसा नहीं है ना, जो खाओगे ठा करके लगेगा। गरीब आदमी वैसे ही 100 साल जी लेता है, समझ रहे हो? खुराक का सिस्टम इतना पेचीदा अल्लाह ने हमारी बॉडी में बनाया है ना कि वो तमाम उसूल और ज़ाब्ते टूट जाते हैं जब जेब में पैसा ना हो। मैं बलूचिस्तान में जब गया, वहां मैंने बूढ़े लोगों को देखा, सिर्फ बकरी का दूध, शहद और रोटी, इस पे 90 साल गुजार दिए। अबे विटामिन सी किधर से मिल रहा है तुम्हें? इतनी सारी चीजें हमें चाहिए, शायद में थोड़ा बहुत होता होगा। ओ भाई 90 साल, मैंने कहा इनकी सिर्फ रोटी और क्या नाम है ये शहद और दूध बकरी का 90 साल गुजार दिए यार। डॉक्टर मानेगा इसको? डॉक्टर के पास वो चला जाता है। एक्चुअली बैलेंस डाइट होनी चाहिए, सुबह आप आधा किलो बकरे का गोश्त, दोपहर को थोड़ा सा फिश, ऐसा ही होगा ना, शाम को सैलेड जिसमें गोभी के पत्ते भी हों, हमें हरे पत्तों वाली सब्जी जिसमें मैग्नीशियम होता है। वो कहेगा भाई ये सारा प्लान अपने पास रख। मैंने एक वाकया सुनाया था आप लोगों को, सऊदी अरब में एक आदमी की 4 बीवियों ने केस किया। ये सच्चा वाकया। ताइफ के जो जज हैं उन्होंने हमारे उस्ताज को खुद सुनाया। हमारे टीचर हैं, उस्ताज हैं, वो ताइफ के जज से मिले। सऊदी अरब में एक शहर है ना ताइफ, उनके जज से कहा कि आपकी जिंदगी में कोई अनोखा वाकया आया हो तो आप बताएं। तो उन्होंने कहा मेरी जिंदगी में सबसे अनोखा वाकया, 4 जवान औरतों ने केस किया अपने शौहर के खिलाफ। 4 बीवियां थी एक बंदे की, कि हमारा शौहर ने हमें तंग करके रखा हुआ है। तंग करने का मतलब समझते हो? वो वाला मतलब, किसी दिन नागा ही नहीं करता, दिमाग खाया हुआ है हमारा। तो कहते, मैंने कहा यार बड़ा कोई पहलवान टार्जन है यार, डाइट प्लान बनाया हुआ डॉक्टरों ने लिख के दिया, इतने प्रोटीन है और ये, फिर उसके बाद फिर ये वर्कआउट करना है, फिर ये करें ये सब। मैं खुद इन चीजों का कायल हूं, लेकिन जब जेब में पैसे हो, सही है, नहीं है तो जो खा रहे हो ना अल्लाह उसी को ठा करके लगा देगा। हाँ, ये गंद बला ना खाओ जो बर्गर पिज़्ज़े वीज़े, गरीब तो ये खाता भी नहीं है, गरीब के पास पैसे ही नहीं होते बर्गर खाने के। तो जज साहब ने बताया कि मैंने सोचा यार बहुत कोई टार्जन आदमी है, 4 बीवियों को तंग करके रखा हुआ है उसने यार,
کہہ رہے ہیں جب میں نے کہا بلاؤ اپنے ہسبینڈ کو, تو ایک بڈھا بابا آ رہا ہے. کون آ رہا ہے؟ بڈھا بابا. میں حیران ہوا, کہہ رہا ہے بھائی جج صاحب کہتے ہیں. میں اس کو سائڈ پہ لے کر گیا, میں نے کہا کھاتا کیا ہے, کھاتا کیا ہے, ہمیں بھی بتاتے یار, کیس تو گیا تیل لینے. تو اس نے بتایا کھجوریں اور اونٹنی کا دودھ بس, اور میرا خیال ہے کوئی زیتون کا تیل تھا شاید اس میں, اولیو آئل, بس یہ 2 سے 3 چیزیں یہی کھاتا ہوں. کبھی کبھار کوئی عرب لوگوں میں اونٹ کا گوشت مل جائے تو کہتے ہیں. پھر میں نے کہا اچھا جج صاحب نے تو فیصلہ کر لیا ہوگا, آئندہ کھجوروں کا ٹوکرا لا کے رکھ لو. تو خیر کہتے ہیں میں نے اس سے بولا کہ یار تمہاری بیویوں کو شکایت ہے تو یہ تو ظلم ہے, زیادتی ہے. کہتے ہیں اس نے کہا کہ ان سے پوچھو ان کے حقوق ادا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا, ان کو کپڑا بھی دے رہا ہوں, ان کو خوراک بھی دے رہا ہوں, بچوں کا خرچہ بھی, ان کے جو حقوق ہیں ان میں کوئی کمی کوتاہی ہو تو بتاؤ. کہہ رہے میں نے ان سے اس کی 4 بیویوں سے پوچھا, انہوں نے کہا کوئی کمی کوتاہی نہیں, خوب کھلا پلا رہا ہے. اس نے کہا جب ہم حقوق پورا ادا کر رہے ہیں تو ہمارا حقوق بھی پورا مل رہا ہے. جج صاحب کہتے ہیں میں نے 4 کو بھیج دی, جاؤ بھائی اپنا گھر کے مسئلے گھر میں حل کرو. تو اتنا پریشان آپ اندازہ لگاؤ کہ کورٹ میں آئی ہیں, کورٹ میں آ گئی. تو بھائی اللہ کے قانون اور اللہ کے ضابطے, جب جو گنجائش ہے تو میں اپنا وہ بس واقعہ سنا کے اس ٹاپک کو ختم کرتا ہوں. ایک تو میرے کلپ کم وقت ادھورے چلتے ہیں, اس سے آدھی بات جاتی آدھی نہیں جاتی. پورے چلایا کرو کلپ, نہیں تو چلاؤ ہی نہیں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی اہلیہ بیمار رہتی تھیں, حضرت ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے. حضرت کی آمدن بہت تھوڑی تھی اس وقت, شروع کی بات ہے. حضرت فرماتے ہیں ڈاکٹر نے بولا کہ بھائی ان کو پھل فروٹ کھلائیں, زیادہ سے زیادہ وائٹامنس کی کمی ہے ان کے اندر, پھل فروٹ کھلائیں. حضرت فرماتے ہیں میں نے ڈاکٹر کو کچھ نہیں کہا, اصل بات یہ تھی میرے پاس پھل کے پیسے ہی نہیں تھے, میری تو مدرسے میں تنخواہ اتنی تھوڑی ملتی تھی تو میں کہاں سے کھلاتا, خود بھی نہیں کھاتے تھے, گھر والوں کو بھی کہا کہ نہیں کھلا سکتا. تو کہتے ہم آ گئے, ہم نے ڈاکٹر پہ کوئی اعتراض نہیں کیا, ڈاکٹر کو یہی کہا کہ اچھا ماشاءاللہ زبردست. حضرت کے گھر والے بھی بڑے توکل والے تھے. حضرت کہتے ہیں ہم نے کہا کہ بھائی اگر ہمارے لیے پھل فروٹ کی ضرورت ہوتی تو اللہ ہمیں پھلوں کے پیسے دیتا نہیں ہے, اس کا مطلب ہمارے لیے ضرورت نہیں ہے, اللہ ہی روٹی میں ہی سب کچھ پورا کر دے گا. حضرت کا انتقال ہو گیا. وہ میرا خیال ہے 99 سال کی عمر میں حضرت کی اہلیہ کا انتقال ہوا ہے, 2-3 سال پہلے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو کچھ کام اللہ نے کرنے ہوتے ہیں, سارے کام ڈاکٹر نہیں کرتا, صحیح ہے نا, سارے کام ڈاکٹر نہیں کرتا. تو جب پیسے نہیں ہے نا تو جو ہے بس اسی میں گزارا کرو. میں جم میں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں 80-75-80 سال کے غریب لوگ ہیں. میں نے کہا کیا کھاتے ہو؟ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں کھاتے, ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہے, پروٹین چھروٹین, ہم تو روٹی کھاتے ہیں, گھر میں جو سالن پکا ہوا ہوگا سبزی روٹی وہ کھا لیتے ہیں, بس چل رہے ہیں یار وہ بھی. تو جب پیسہ ہے تو پھر ٹھیک ہے, ڈائٹ پلان بناؤ اور یہ جو ہوتے ہیں ڈاکٹروں کے, یہ سب کچھ. جب نہیں ہے پیسہ تو جتنا اللہ نے دیا ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو اور بولو اللہ اسی روٹی میں میری ساری حاجتیں پوری کرے گا, بس اس میں ٹینشن لینے کا نہیں ہے. اور بچے مت روکو کہ وہ ایکچولی اس کی ڈائٹ پلان کو, کوئی پلان نہیں, جو کھا رہا ہے کھانے دو اس کو, جتنا اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اس کے حساب سے کھلاؤ اس کو, اللہ عمل کی توفیق دے. اور ویسے بھی یہ چوچلے امیروں کے ہیں, پیزے برگر کے, غریب آدمی کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہوتے, تو اس لیے خوش رہا کرو, خوش. سمجھ رہے ہو, ڈائٹ پلان سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ڈائٹ پلان کی ٹینشن لینے سے نقصان ہوتا ہے, وہ زیادہ بڑا نقصان ہے. اچھا کسی نے مجھے کہا, میرا ایک کلپ چلا ہے کہ گندم کھانا چھوڑ دو, کسی نے کمنٹس کیے ہوئے تھے, ایک طرف مفتی صاحب کہتے ہو پٹھان ہوٹل کے پراٹھے کھایا کرو, دوسری طرف کہہ رہے ہو گندم کھانا چھوڑ دو. بھائی صحت کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ گندم اس زمانے میں نقصان دہ. اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو گندم کے علاوہ دوسری چیزیں زیادہ کھاؤ, پیسہ نہیں دیا تو پھر گندم کھاؤ. اور جو پٹھان ہوٹل کے پراٹھے وہ صحت کے ٹوٹکے نہیں ہیں, وہ تو لذت اور مزے کے ٹوٹکے ہیں. مزہ جب ہی آئے گا جب پٹھان ہوٹل کا صبح ناشتے میں پراٹھا کھاؤ گے. تو میں صحت کے حوالے سے آپ کو یہ بات کہتا ضرور ہوں کہ گندم کم کھاؤ, چھوڑنا تو نہیں چاہیے, کم کھاؤ, بالکل نہیں چھوڑ, ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی چھوڑ دیں, کم کھاؤ. لیکن میں خود بھی کم کھاتا ہوں, یہ میں نے آپ کو کبھی بھی نہیں کہا. میں پراٹھے پھوڑتا ہوں, کھاتا نہیں ہوں, پھوڑتا ہوں. لیکن آپ کو تو میں وہ بات ترغیب دوں گا نا جو صحت کے لیے اچھی ہو. پراٹھے پھوڑنا میرا ذاتی عمل ہے, مجھے پسند ہے. اب ڈاکٹر کہتے ہیں صحت کے لیے نقصان دہ, ڈاکٹروں کی ایسی کی تیسی, ہوگا نقصان دہ, کوئی بات نہیں, کچھ نقصان دہ کام بھی کر لینے چاہیے, اتنا صحت کو کھوپڑی پہ مسلط نہیں کرنا چاہیے. لیکن ترغیب جو میڈیکل سائنس جو کہتی ہے وہ پراٹھوں کو کبھی بھی ریکمنڈ نہیں کرتی. تو میرے دونوں بیانات اپنی جگہ درست ہیں. لذت اور مزے کی بات آئے گی تو بریانی کے فضائل بھی ملیں گے, لیکن جب صحت کی بات آئے گی تو صحت میں بریانی کہیں بھی فٹ نہیں بیٹھتی. سمجھ رہے ہو, اس دن کیا ہوا, اعتکاف میں لڑکے بیٹھے ہوئے تھے, میں نے کہا بھائی لو کارب ڈائٹ کھانی چاہیے, رپورٹ تو یہی ہے لو کارب ڈائٹ, یہ بریانیاں اتنے بھر کے کھانا یہ ٹھیک نہیں ہے. دیکھ آئی ہے, ڈھکن کھلا ہے, بریانی کی جو خوشبو بھگو کے آئے ہیں. لے آ بھائی. وہ لڑکے کہہ رہے ہیں ابھی تو آپ کہہ رہے تھے. میں نے کہا کہنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, باتیں ہمیشہ اچھی کرنی چاہیے. اتنی زبردست دیکھ کھلی ہے, ڈھکن خوشبو, چھوڑ دو یار,
وجہ اس کی ہے کہ یہ تھوڑی کہ کھاتا ہی مر جائے گا یا پراٹھا کھایا اور لیٹ گیا, ایسا تھوڑی ہوتا ہے بھائی. جب لیٹنے لگیں گے تو پھر چھوڑ دیں گے, کیا خیال ہے؟ یا ٹیسٹ کرا لیں گے, کولیسٹرول بڑھ رہا ہے تو احتیاط کر لیں گے. تو میں نے کہا ابھی تک تو سب رپورٹیں اللہ کا شکر ہے کلیئر آ رہی ہے, تو پھوڑتے رہو, جب کلیئر آنا ختم ہو جائیں گی تو تھوڑا سا, تو کیوں زندگی کے مزے برباد کریں یار. تو بات الگ چیز ہوتی ہے, پریکٹیکل لائف میں جب آدمی جاتا ہے تو جانا تو انہیں ڈاکٹروں کے حساب سے ہی چاہیے, لیکن ڈاکٹر خود بھی نہیں عمل کر رہا ہوتا نا, خود پراٹھے پھوڑ رہا ہوگا. میں نے تو جب بھی کسی ڈاکٹر کو پراٹھا کھلایا ہے, میں نے اگر ایک کھائے تو اس نے 2 کھائے ہیں. وہ بھی اس لیے کھاتا ہے کہ ابے کھاتے ہی تھوڑی مر جائیں گے, آہستہ آہستہ اندر تبدیلی آئیں گی تو وہ دیکھ لیں گے, پھر اگلی دفعہ میں اگلے ناشتے میں دیکھیں گے کیا کرنا ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب میں ہری پور سے تشریف لایا ہوں, جی جی اور ماشاء اللہ آپ کو نوجوان بڑا سنتے ہیں. اللہ پاک آپ کی زندگی اور صحت میں عمل میں برکتیں عطا فرمائے. تو سوال میرا کوئی تنزیہ نہیں ہے آپ سے. جی ماشاء اللہ اللہ پاک جامع الرشید جو کام کر رہے ہیں, اللہ پاک استاد مفتی استاد صاحب عبدالرحیم صاحب کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے. تو یہ جو آپ نے جمعے میں بھی کہا کہ اماموں کو جو تنخواہ دی جا رہی 25,000 حکومت کی طرف سے اعلان ہوا ہے, تو یہ ان نے ایک عہد نامہ بھی تیار کیا ہے جس کے اوپر وہ سائن لے رہے ہیں. جی اس کے بعد ان نے وہ تنخواہ دینے کا کہا ہے. شاید یہ کل کے لیے کوئی مسئلہ بھی تو بن سکتا ہے جی. اماموں کے لیے, تو آپ اس میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اور دیکھیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ائمہ کرام کو جو تنخواہیں دی جا رہی ہیں اس پہ ایک عہد نامہ لیا ہے, اس عہد نامے پہ سائن کروایا جا رہا ہے. وہ جو حضرت مولانا حلیف جالندری صاحب نے وہ عہد نامہ پڑھ کے سنا ہے وہ فیک ہے, ایسا کوئی عہد نامہ نہیں ہے. حضرت مولانا حلیف جالندری صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہے. حضرت کو میرا خیال ہے کسی نے دھوکہ دیا ہے, کوئی پرچہ پکڑا دیا تو انہوں نے وہی مجمع میں پڑھ کے سنا دیا, ایسا کوئی ایگریمنٹ ہے نہیں. سب کل میرا انشاءاللہ نکاح, اور اگر ہوگا بالفرض تو لایا جائے ہمارے سامنے, پھر ہم دیکھیں گے اس ایگریمنٹ میں لکھا کیا ہے. صرف ایگریمنٹ ہونا غلط بات نہیں ہے, ایگریمنٹ اگر صحیح چیزوں پر ہے, مثال کے طور پر ایگریمنٹ میں یہ کہ ریاست کے خلاف بیان نہیں ہوگا, ریاست سے مراد پاکستان, کوئی سیاسی لیڈر نہیں, پاکستان, تو یہ تو بالکل ٹھیک ہے ایگریمنٹ ہے. مسجد ممبر سے تو ملک کی حفاظت کی بات ہونی چاہیے, ملک کی تباہی کی بات نہیں ہونی چاہیے. تو اگر اس طرح کا ایگریمنٹ ہے پھر تو لیکن کوئی ثبوت کے ساتھ, کوئی سچی مچی کا, میں نے جتنے ائمہ ہیں ان سے جو ہمارے رابطے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں تو کوئی ایگریمنٹ نہیں. اچھا KPK میں جن اماموں کو تنخواہیں مل رہی ہیں عمران خان کے دور میں جو ملنا شروع ہوئی, وہ کہہ رہے کہ ہم تو عمران خان مخالف پارٹیوں کے جلسوں میں بھی جا رہے ہیں پھر بھی ہمیں مل رہا ہے. یعنی ان KPK کے اماموں میں کوئی مسلم لیگ کا ہے, کوئی JUI کا ہے, پھر بھی مل رہی ہیں. تو نہ میرے بھائی PTI نے اماموں کو تنخواہیں دے کے خریدا ہے, نہ مسلم لیگ اماموں کو تنخواہیں دے کے خرید رہی ہے. زیادہ زیادہ الزام یہ لگایا جا سکتا ہے کہ مسلم لیگی جو یہ کام کر رہے ہیں یہ شاید اس لیے کر رہے ہوں کہ اپنا ووٹ بینک بڑھایا جائے, اس کا امکان ہے. تو یہ تو ہر سیاسی لیڈر کرتا ہے یہ کام. جمہوری طرز حکومت میں تو عوام کو فائدہ ہی اس لیے پہنچایا جاتا ہے تاکہ ہمارا ووٹ بینک بڑھے. یہ تو سب کر رہے ہوتے ہیں. تو کل JUI والے آئیں گے, ان کو بھی چاہیے کریں تاکہ قوم کی خدمت کر کے ووٹ بینک بڑھاؤ, تو یہ تو مطلوب ہے نا. دیکھو جماعت اسلامی علاقے صاف کر رہی ہے, ڈیولپمنٹ کا کام کر رہی ہے کراچی میں, میں نے جا کے ان کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا. اب میں کہوں ایکچولی تم جو کراچی کو صاف کر رہے ہو اصل میں تم چاہتے ہو کہ الیکشن میں تمہیں ووٹ ملے, تو جماعتی کہتے ہیں اسی لیے تو کر رہے ہیں ورنہ تمہارے ماموں لگتے ہیں. تو یہ تو صحیح ہے نا, تو کرو تو صحیح یار, کچھ کرو تو ہم دیں گے ووٹ. تو سب کرتے ہیں اور کرنا چاہیے. مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ کر کچھ بھی نہیں رہے اور ووٹ ہم سے مانگ رہے ہو, یہ غلط ہے بھائی. کچھ کرو گے تو ووٹ ملے گا, نہیں کرو گے تو ٹینگا ملے گا, چاہے کوئی بھی ہو. اور مجھ سے کل میرا نکاح بھی ہے انشاءاللہ, تو دعا بھی آپ سے. جی بھائی, دعا, کل میرا نکاح بھی ہے. اچھا ماشاءاللہ, کل آپ کا نکاح, خصوصی دعا, کھجور زیتون. بھائی یہ کسی کا پرسنل سوال ہے تو ایسے جنرلی جواب دوں گا تو کسی کو نقصان بھی ہو سکتا ہے. یہ جو سوال ہے نا, یہ کبھی ملاقات کر لیں مجھ سے, پھر اس پہ مشورہ دوں گا میں. اچھا میرے بھائی, اپنے بیٹے کا نام محمد عمر خان رکھنا چاہتا ہوں. آپ اس کا مطلب محمد خان, یہ کیا ہے بھائی؟ عمر خان تو ٹھیک ہے. میری والدہ کو میری کزن پسند تھی, ان کے کہنے پر رشتہ بھیجا, مگر ان کے والد نے میری تعلیمی اعتراض کیا. حالانکہ میں نہیں چاہتا ہوں کیونکہ اس وقت کے رونے سے میری والدہ بہت دکھی ہوتی ہے, سمجھ نہیں آتا کیسے منع کروں. بھائی ان کی والدہ کہیں شادی کرانا چاہ رہی ہیں بچے کی, اور بچے کو وہ لڑکی بالکل پسند نہیں ہے, اور بچہ انکار کرتا ہے تو اماں رونے لگتی ہیں. اماں رونے لگتی ہے. تم اماں سے زیادہ رو. خواتین کو دلائل سے نہیں بات سمجھائی جاتی ہے, جذبات سے سمجھائی جاتی ہے. اگر تمہیں وہ کزن بالکل بھی پسند نہیں ہے تو پھر شادی کر کے اس کی زندگی بھی تباہ کر دو گے بلا وجہ. ویسے تو یہ ہے کہ جہاں ماں کہہ رہی ہے وہاں کر لو, اس میں برکتیں ہیں, ماں کو خوش کر دو, ثواب ملے گا یار. لیکن بعض دفعہ جہاں ماں کہہ رہی ہوتی ہے وہاں ذرا بھی انسان کو رغبت نہیں ہوتی,
تو پھر ایسی چیز کی طرف پھر اس لڑکی کا مسئلہ خراب ہوتا ہے. تو اس لیے اگر بالکل بھی طبیعت نہیں چاہ رہی ہے اس کی طرف اور ماں رو رہی ہے, تم اور زیادہ پھوٹ پھوٹ کے رو. اماں کو تم پہ ترس آ جائے, نہیں میرے بچے تو بات ہی جذباتی ہو گیا ہے, تو پھر انشاءاللہ ماں سے سختی نہیں کی جا سکتی, بس روتے رہو بیٹھ کے. ہر وقت غمزدہ رہا کرو, رو چھپ چھپ ہچکیوں کی آوازیں نکالو, ہچکی ریکارڈ کر کے نا اپنے کمرے میں رکھ لو, کمرے کنڈی لگائی, رونے کی آوازیں انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کرو, اور رچ کے ماں سمجھے مر گیا میرا بچہ, ہاں دروازہ بچائے. پھر پیاز سے جو آنسو نکالے تھے وہ پوچھو اور بولو کہ اماں میں راضی ہوں, میں آپ کو منع نہیں کر سکتا, میں آپ میری زندگی میں. پھر رو بس آپ کے کہنے پہ راضی ہوں, باقی میرے زندگی تباہ ہو رہی ہے میری, بس آپ کہہ رہی ہو تو کر رہا ہوں میں. پھر رو, اس سے کام بن جائیں گے انشاءاللہ. لوگ پتہ ہے دوسری شادی کر کے نا پہلی بیوی کو خوشی بتا رہے ہوتے ہیں بس میری بھی شادی ہو گئی ہے, وہ بیچاری کی جو ہے نا دل پہ آرے چلتے ہیں اس سے. آپ ہر ایک سے ملو خوشی سے میری شادی ہو گئی, گھر میں سسرال والوں سے یہ نہ کہو میری شادی ہو گئی ہے, یہ بہت برا, یہ صحیح بات کہہ رہا ہوں میں. ان کو بتاؤ کہ یار پھنسوا دیا مفتی صاحب نے شادی کروا کے مجھے, کیونکہ بیوی کو ایک تو زخم لگے ہیں اور اس پہ آپ ہنس کے اس کو بتا رہے ہو. اس کو یہ بولو یار پھنس گیا, مجھے کیا پتا تھا یہ ہوگا, پھنس گیا میں بری طریقے سے, تو مجبور ہو گیا ہوں, اب نہ چھوڑ سکتا ہوں, کم بخت کو نہ رکھ سکتا ہوں. دل تو چاہتا ہے چھوڑ دوں, لیکن اس کے بھائی اتنے خطرناک ہیں. ایسا بناؤ کہ بیوی خود کہے نہیں چھوڑنا نہیں, پلیز چھوڑنا نہیں, میں مر جاؤں گی اگر چھوڑا تم نے اس کو یہ شو کرو میں نے اگر اس کو چھوڑا, میں چاہتا ہوں چھوڑ دوں لیکن چھوڑا تو تم بیوہ ہو جاؤ گی, اب تمہارے پاس آپشن ہے, سالے مار دیں گے مجھے جان سے. تو اس میں سیاست سے کام لینا پڑتا ہے. ایسے بیوقوف لوگ شادیاں کر رہے ہیں, شادی کرتے ہیں جا کے خوشی بتا رہے ہوتے ہیں سالوں کو, یار کر لی ہم نے بھی, اس سنت کام کیا ہے, کوئی حرام کام نہیں کیا. بھائی اس کو دلائل مت دو, اس کو جذبات کہ کام ہو گیا ہے بس اب کیا کریں, ہو گیا ہے. اس طرح کر کے میں نے بھی یہی کیا تھا. جب میری اب تو پرانی بات ہو گئی, اب گھر والوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. میری جب دوسری شادی کی ہے تو میں رویا بھی تھا گھر والوں کو, میں نے کہا پھنس گیا ہوں, برے طریقے سے پھنس گیا ہوں, میں کہیں کا نہیں رہا, نہ میں ادھر کا رہا میں ادھر کا. تو وہ ہوتا ہے, وہ تھوڑا سا یہ کرنا پڑتا ہے, اور یہ جائز ہے. یہ کیا ہے؟ جائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولنا بھی جائز ہے. وہ والا جھوٹ نہیں جو آپ لوگ بول رہے ہوتے ہیں, یہ والا جھوٹ تو اس کی مصلحت میں ہے نا. پھنس گئے ہیں یار کیا کریں, ایسا کیا کرو. میرا بیٹا اس کو زیادہ میرا بیٹا نماز گھر میں پڑھتا ہے, اس کو میں زیادہ مسجد کا نہیں بولتی, ڈر لگتا ہے کہیں جو نماز گھر میں پڑھتا ہے کبھی وہ بھی نہ چھوڑ دے, سمجھ نہیں آتا کیا کروں. بھائی مسجد میں بھیجیں اس کو. بعض خواتینیں ڈر رہی ہوتی ہیں مسجد میں اتنا سا بچہ ہے, لڑکے بھی ہوں گے, بھائی اس کو حفاظت کرو اس کی, لیکن لڑکوں میں بھیجو تو صحیح, اس کو چھوئی موئی بن جائے گا, لیڈیز بن جائے گا بالکل. وہ لڑکا لڑکوں میں رہے گا تو انسان کا بچہ لڑکا بنے گا, کانفیڈنس پیدا ہوگا, لڑکوں میں کھیلے, گلی ڈنڈا بھی کھیلے, ہم کو پتہ نہیں کیا کیا بچپن میں کھیلے, ہاکی کھیلے, کیچڑ اٹھا کے مارے ایک دوسرے کو ہم نے. ابا ہماری نگرانی بھی کرتے تھے, بگڑ تو نہیں رہا کہ چرسیوں میں تو نہیں بیٹھ رہا, پٹے بھی ہیں, پیٹا بھی ہے, لڑائیاں بھی ہوئی ہیں, مکے بھی مارے ہیں لڑائیوں میں, مار بھی کھائی ہے, مارا بھی ہے, سب کچھ بچپن میں یہ سب چیزیں چلتی ہیں. تو بچے کی صحیح تربیت ہوتی ہے, وہ مرد بنتا ہے. اور اگر بچے کو چھوئی موئی نہلا دھلا کے استنجا کرا کے ہر وقت خوشبو میں اس کو صاف ستھرے کپڑے پہنا کے وہ بنا کے ڈمی بنا کے بٹھا دیا آپ نے اس کو, ادھر نہیں جانا, یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے, تو ٹھیک ہے بگڑے گا نہیں, یہ تو گارنٹی ہے, بہت شریف بنے گا, لیکن وہ آدمی نہیں رہے گا, اس میں کانفیڈنس لیول زیرو ہو جائے گا. دو آدمیوں کے سامنے بیٹھ کے بات کرنے کی طاقت نہیں ہوگی, ڈیبیٹ کی پاور نہیں ہوگی, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کسی کو جواب نہیں دے پائے گا. کچھ معاشرے میں کوئی ایسا کام کا آدمی نہیں, حتیٰ کہ بیوی بھی نہیں پال سکتا. وہ جب اس کی شادی ہو جائے گی تو بیگم بولے گی یہ چاہیے, بولے گا امی سے پوچھ کے بتاؤں گا میں. بیگم بولے گی ہنی مون منانے کہیں چلتے ہیں, انڈا موڑی لے جا یار کہیں چائے پلانے کے لیے, سوئٹزرلینڈ تو نہیں لے کے جا رہا, امی میں انڈا موڑ جا رہا ہوں, بیگم کو بھی لے کے جا رہا ہوں, اجازت ہے؟ امی بولیں گے نہیں, تیرا باپ تو مجھے کہیں نالا اسٹاف نہیں لے کر گیا, تو انڈا موڑ لے کے جا رہا ہے. پھر بیگم کو بولے گا دیکھو امی نہیں مان رہی, دیکھو میری ماں, صحیح ہے نا. تو مرد کو اللہ نے عورت کو مرد کے حوالے کیوں کیا ہے؟ مرد کیا ہوتا ہے؟ مرد ہوتا ہے, وہ بہن کا تحفظ بھی کر سکتا ہے, بیوی کا بھی کر سکتا ہے, ماں کا بھی کر سکتا ہے. اگر وہ عورتوں میں ہی پلے بڑھے گا نا تو وہ بھی لیڈیز بن جائے گا. خود اس کے تحفظ کی ضرورت ہوگی, خود اس کی ضرورت ہوگی کہ اس کو کوئی پالے, اس کو کوئی سنبھالے. ہم تو بھائی باہر جب پٹ کے آتے تھے نا, لڑکوں سے مارے پھڈے ہوتے تھے, پٹ کے آتے تھے, گھر میں شکایت لگانے کی بھی اجازت نہیں تھی. اماں کو شکایت لگاتا تھا نا میں اپنی والدہ کو, والدہ کہتی کون ہے, کس نے مارا ہے میرے بچے کو, لیکن بڑے بھائی کو جب پتا چلتا تھا تو بڑا بھائی
یہ نہیں کہتا تھا کس نے ہاتھ اٹھائے میرے بھائی پہ، بلکہ وہ مجھے ہی الٹے ڈانٹتے تھے. بولے یا تو پٹا نہیں کرو، پٹو تو گھر میں رو کے نہیں آؤ، اپنی بزدلی کو گھر میں آ کے بیان مت کرو. تو آدمی آدمیوں کی تربیت ایسے کرتا ہے. ہماری اسکول میں بڑے پڈے ہوئے ہیں. اس کے جب سے میرے بھائی نے مجھے ٹوکا نا، میں ایک دفعہ کوئی بڑا آدمی تھا، اس سے بڑا مجھ سے 2 سال بڑا، لڑائی ہوئی، اس نے مجھے زور کے یہاں جب لگایا تو میں بھنا گیا نا، اور میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے. روتا ہوا جب میں گھر گیا تو میرے بڑے بھائی کی نصیحت مجھے یاد ہے. انہوں نے بولا دیکھو یا تو پٹو نہیں، اور اگر پٹو ہو نا، مار کھا کے آئے ہو تو گھر میں اپنی ذلت کو بیان مت کرو، وہیں آنسو پوچھ کے آیا کرو. گھر میں آ کے بتاؤ دیکھا کیسا مارا. سمجھ رہے ہو؟ تو آج کل یہ سیٹ اپ مارکیٹ سے کیا ہو گیا ہے، شارٹ ہو گیا. بچوں کو ایسا بزدل بنایا جا رہا ہے. ہم کوئی بہت بڑے ٹارزن بہادر ہیں نہیں، لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ بچوں کی تربیت صحیح کرو. بھائی میرا بیٹا ہو گیا، میرا بھائی جلدی سے میرا آخری سوال ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، یہ رونے والا ہے. چلو بھائی اللہ عمل کی توفیق دے.